اس میں بھی وہی جو ہم نے زکوٰۃ میں رکھا ہے کہ قرآن نے حج کرنے والے جو ہیں ان کے لیے جو جو لفظ استعمال کیے ہیں حج کرنے والوں کے لیے ان ورڈز کو لے لیا ہے، وہاں حجاج نہیں ہے. جیسے طائفین، تو وہ طائفین لفظ وہاں حاجیوں کے لیے آیا ہے تو اسے شامل کیا ہے. یہ ٹوٹل 944 آتا ہے، 944. یہ بھی 19 سے ڈیوائڈ نہیں ہوتا، اسے بھی نوٹ کر لیں الگ، پورا ڈیوائڈ نہیں ہوتا. اس کو 944 کو بھی نوٹ کر لیں. ان دونوں کو جوڑے زکوٰۃ والے اور حج والے کو تو یہ 19 سے ڈیوائڈ ہوتا ہے. یہ ایک بہت خاص اشارہ ہے جو رکھا گیا ہے. نماز اور روزہ ہر ایک کے لیے فرض ہے، زکوٰۃ اور حج ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے. تو اس لیے اس کی ایک سیپریٹ یہ بھی ایک کیٹیگری ایک حساب ایسے رکھا گیا کہ ڈفرینشیٹ کیا جا سکے کہ یہ اس سے مختلف ہے. تو ان دونوں کا ٹوٹل 19 سے ڈیوائڈ ہوتا ہے، الگ الگ نہیں ہوتے. یہ تو ایک ڈفرینسیشن رہے، دونوں میں فرق رہے. نماز الگ سے 19 سے، اس کے ہر جتنی صورتوں میں آیا صورت نمبر کا ٹوٹل، جتنی آیتوں میں آیا آیت نمبر کا ٹوٹل. نماز اور نمازی 19 سے ڈیوائڈ ہوتا ہے. روزہ اور روزہ رکھنے والے، روزے دار، صورت نمبر آیت نمبر، ان کا ٹوٹل 19 سے ڈیوائڈ ہوتا ہے. زکوٰۃ اور زکوٰۃ دینے والے، حج اور حج کرنے والے، ان کا ٹوٹل الگ الگ 19 سے ڈیوائڈ نہیں ہوتا، ان کا ملا کر 19 سے ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو اسے ڈیفرنٹ رکھا گیا، ڈفرینسیشن رہے اس لیے کہ دونوں کے حکم میں، آدیش میں فرق ہے. یہ نمازوں کی رکعت، کتنی رکعت پڑھی جائیں گی نماز میں، یہ فرض نمازوں کی بات ہے. دیکھیے پہلی 2 4 4 3 4 یہ کیا ہے؟ پہلی نماز میں 2 رکعتیں، دوسری نماز میں 4 رکعتیں، تیسری نماز میں 4 رکعتیں، مغرب کی نماز میں 3، اور اس کے بعد عشاء کی نماز میں 4 رکعتیں. انہیں ملا کر لکھ لیا آپ نے، گیپ ختم کر دیا. تو یہ گنتی آتی ہے 24,434. یہ 19 سے پوری ڈیوائڈ ہوتی ہے. پھر ان میں جو جواب آ رہا ہے 1,286، اس کی ہر گنتی کو الگ الگ ملا کر جوڑیں. 1 + 2 + 8 + 6، 1 + 2 + 8 + 6، تو یہ 17 آتا ہے. یہ 17 کل رکعتوں کی تعداد ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی فرض کی. وہ 2 4 4 3 4 انہیں جوڑے تو 17 آتا ہے. تو یہ جو جواب آ رہا ہے اس میں سے ہر ایک کو ٹوٹل کر دیں تو دن بھر کی کل رکعتوں کی تعداد 17. اب نیچے والی لائن کو دیکھیے گا غور سے. 2 رکعتیں نماز نمبر 1، پہلے ہم نے رکعتیں لکھی پھر نماز نمبر ڈال دیا. 4 رکعتیں نماز نمبر 2، 4 رکعتیں نماز نمبر 3، 3 رکعتیں صلاۃ نمبر 4 مغرب کی، چوتھی نماز ہے دن کی. 4 رکعتیں دن کی 5ویں نماز نمبر 5. یہ پوری ایک گنتی، اس کے گیپ ختم کر دیجئے. پہلے گنتی کو پڑھ کر سنائیے کوئی مجھے. عرب میں جاتی ہے نا، 2,14,24,33,3445. ٹھیک ہے. ابھی اتنی لمبی یہ گنتی ہوئی، یہ 19 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ جواب آتا ہے. 2 رکعتیں نماز نمبر 1، 4 رکعتیں، اسے اس ترتیب سے لکھ لیجئے، ایک گنتی بنا لیجئے. 4 رکعتیں نماز نمبر 2، 4 رکعتیں نماز نمبر 3، 3 رکعتیں نماز. یہ جو گنتی ہے اس کو یہ 19 سے پوری ڈیوائڈ ہوتی ہے. کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا آپ کا. ابھی تو آپ کچھ لکھ رہے ہیں، کیلکولیٹر پہ کر رہے ہیں، اس کے آگے ابھی چل رہے فیل ہو جائے گا. پھر کمپیوٹر رکھیں گے وہ بھی فیل ہو جائے گا. فیکٹ نمبر 2، دن ہفتے کے 7 دن. سیٹرڈے میں کتنی، سنیچر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 17. ٹوٹل 17 ہے روز. بس فرائیڈے میں الگ ہے، جمعے میں. جمعے کے دن ظہر کے بجائے جمعہ ہے، 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں کم ہو گئی، 15. روز 17، جمعے کے دن 15. ہفتے کا پہلا دن سیٹرڈے، ہفتے کا لاسٹ ڈے فرائیڈے. ان کا گیپ ختم کر دیجئے، ایک گنتی ہے یہ 19 سے پوری ڈیوائڈ ہوتی ہے.
اس گنتی کو گنیے، کوئی گن کے بتائیے کیا ہے. اسے آپ اپنی بولی میں نہیں گن سکتے، بس لکھی جا سکتی ہے. کیلکولیٹر پہ تو آنے کا سوال ہی نہیں، اس لیے کہ 14 ڈیجٹ ہے. 14 ڈیجٹ کا ہے کسی کے پاس یہاں کیلکولیٹر؟ زیادہ سے زیادہ شاید 12 ڈیجٹس کے آ رہے ہیں. اس کو 19 سے جو ڈیوائڈ کریں گے تو یہ پورا پورا تقسیم ہوتا ہے. اب اس میں اور انوویشن ہے اور تبدیلی. سیٹرڈے پہلا دن ہے، پہلے دن 17 رکعتیں، دوسرے دن کا 2 17 رکعتیں، تیسرے دن کا 3 17 رکعتیں، چوتھے دن کا 4، پانچویں دن 17 رکعتیں، اس کا 5 لکھا، چھٹے دن 17 رکعتیں اور ساتویں دن 15 رکعتیں. اب جو گنتی آئی اسے پڑھ نہیں سکتے، یہ صرف لکھی گئی ہے، بس دماغ میں نہیں آئے گی کتنا ہے. یہ گیپ ختم کر دیے، اسے 19 سے ڈیوائڈ کیا تو جواب یہ آتا ہے. یہ کوئی کیلکولیٹر نہیں کر پائے گا. یہ اتنے ڈیجٹس بھی اسپیشل پروگرام ہوتے ہیں کمپیوٹر میں جن سے اسے کرتے ہیں، سافٹ ویئر ہوتے ہیں جن سے کرتے ہیں. ڈائریکٹ کمپیوٹر میں وہ کیلکولیٹر نہیں ہوتا جو اس کو کر لیا جائے. اسے ہر ایک نہیں کر سکتا کمپیوٹر پر. سافٹ ویئر اس کے لیے یوز کرتے ہیں تب ہوتا ہے. عام کمپیوٹر کا استعمال کرنے والا کمپیوٹر سے اس گنتی کو نہیں تقسیم کر سکتا. یہ 19 سے پورا پورا تقسیم ہوتا ہے. یہ جواب لکھا ہوا ہے نیچے. فیکٹ نمبر 4 اور انوویشن ہے. سیٹرڈے یہ اوپر تو سب لکھا ہے، سیٹرڈے سنڈے منڈے سے فرائیڈے تک، یہ تو دن کا نمبر لکھا ہوا ہے. اس کے آگے ہم نے پہلے کیا کیا تھا؟ 17 رکعتیں تھی، 17 رکعتوں کی تفصیل لکھ دیجئے. اب اس کے آگے 17 ہٹا دیجئے. 2 4 4 3 4، پہلی نماز میں 2 رکعتیں، دوسری میں 4 رکعتیں، اس 17 کی تفصیل. تیسری نماز میں، عصر کی نماز میں 4 رکعتیں، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4. یہ اس کی جگہ لکھ دیجئے 17 کی جگہ. مطلب ہم اوپر بڑھا دیں گے، اوپر جگہ نہیں، میں نے نیچے لکھ دیا ہے. اس کو اوپر کر دیں گے وہاں 17 کی جگہ. اور آخری دن جو ہے فرائیڈے میں فرق ہے، 15 کی تفصیل، ظہر کی جگہ جمعہ 2 رکعتیں، باقی سب وہی ہے. اب اس گنتی کو، یہ جو نیچے گنتی آئی وہ یہ ہے. اس کو تقسیم کرنے میں بڑی پرابلم ہوئی تھی سافٹ ویئر سے بھی. بالکل صحیح اس کو ڈیوائڈ کرنے میں سافٹ ویئر سے بھی بہت پرابلم آئی تھی. وہ نہیں کام دے رہا تھا. تو یہ گنتی جو ہے یہ 1 کے بعد 1، اس کے بعد اس کو برابر میں لے آئیے کہ جہاں 17 تھا پہلے، ہر نماز کی ڈیٹیل انہیں رکعتوں کی ترتیب سے. تو گنتی یہ آ رہی ہے. اس کو صرف دیکھا جا سکتا ہے، کچھ اور سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہے یہ گنتی. تو اس کو 19 سے ڈیوائڈ کریں، کمپیوٹر نہیں کر پائے گا، سافٹ ویئر بھی نہیں کر پایا جس سافٹ ویئر سے پہلے کیے تھے. تو پھر 19 ضرب اتنے، یہ پورا جواب ہے اس کا. پھر بہت ایڈوانس سافٹ ویئر کی ضرورت پڑے گی پھر. اور کاغذ قلم پہ ذرا دیر لگے گی، کر سکتے ہیں. فیکٹ نمبر 5، فرائیڈے کو پہلے لے آئیے. فرائیڈے سے دن سٹارٹ ہو رہا ہے، یا تو فرائیڈے آخری دن ہوگا یا فرائیڈے پہلا دن ہوگا. تو ہم دونوں طریقے سے دیکھ لیں. فرائیڈے کو پہلا دن مان لیا، پہلا دن رکعتیں 15، دوسرا دن رکعتیں 17، تیسرا دن 17 آخر تک. اب جو گنتی آئی وہ 19 سے پوری تقسیم ہو رہی ہے. اس میں سے آپ اپنے پاس کیجئے گا تجربہ. اس میں سے کوئی فرائیڈے کی یہ پہلا ہے یا فرائیڈے آخر میں، اس کے علاوہ کوئی اور ترتیب دے لیے نہیں ہوگی، کوئی ایک بھی نہیں ہوگی. مطلب آپ سنڈے کو پہلا دن بنا لیجئے، 1 17 اور ایسے کر کے لکھ لیجئے، پھر نہیں ہوگا. کسی اور کو بنا لیجئے، پھر نہیں ہوگا. پھر 19 سے تقسیم پورا نہیں ہوگا. صرف انہی دونوں کنڈیشنز میں ہوگا. فیکٹ نمبر 6، وہی فرائیڈے کی 15 کی ڈیٹیل رکھ دیجئے. اب یہاں جیسے 117 کا کیا تھا آپ نے، اب ہم نے فرائیڈے کو پہلا دن بنا دیا ہے. یہ ہو سکتا ہے نا کہ بھئی پہلا دن کیسے مانے؟ فرائیڈے تو ہے ایک اسلام میں امپورٹنٹ دن، ہفتہ وہیں سے شروع کر رہے ہیں. اس پہ ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے کہ دن جو ہے وہ شنیوار سے شروع کریں یا شکروار سے. تو یہ سسٹم اللہ نے ایسا رکھا ہے کہیں سے بھی شروع کرو، اور کسی سے کرو گے تو نہیں آئے گا. پھر یہ 19 سے ڈیوائڈ نہیں ہوگا. اب فرائیڈے کو پہلا دن بنا لیا، جیسے ایک 17 کی ڈیٹیل رکھی تھی، اب ایک 15 کی رکھ دیجئے. 2 2 4 3 4، فجر میں 2، جمعے میں 2،
عصر میں 4 اور مغرب میں 3 اور رکعتوں کی تعداد ہے. ایسے ہی سنیچر کے نیچے رکعتوں کی تعداد ہے. سنیچر میں کتنی؟ یہ تو سب سیم ہے. سنیچر اس گنتی کو وہیں 1 کے آگے لے آئیے، 2 کے آگے لے آئیے، یہ ہے گنتی یہ پوری، یہ 19 سے پوری ڈیوائڈ ہوتی ہے. فیکٹ نمبر 7، اس میں اتنی چیزیں ہیں، غور سے آگے مت چبڑیے گا، جو میں بتاتا جاؤں وہیں رہیے گا، نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو میں نے ریڈ سے رکھا ہے، صلاۃ نمبر کو، نماز نمبر. اب اس کے کتنے، ہر نماز میں کتنے، اس کے ہر نماز کے بیسک پلرز ہوتے ہیں، استمبھ، ارکان نماز کے. ہاتھ کہاں باندھے یا نہیں باندھے یہ نماز کا رکن نہیں ہے. نماز یہ ہے کہ قیام، کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا، یہ نماز کا رکن ہے. صلاۃ نمبر ریڈ سے لکھا ہوا ہے. پھر قیام، اس میں ہر ایک کے اندر کھڑا ہونا ہے. قیام میں نے کھڑا ہونا، رکوع، آدھا جھکنا، سجدہ، سر جھکانا، تشہد جو بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے، اپویشاسن. یہ اتنے 4 اس کے ارکان ہیں ہر نماز کے. اب سورہ نمبر 1 جو ہے یہ اس کی بہت امپورٹنس ہے. یہ سورہ فاتحہ یہ سب میں پڑھی جاتی ہے. اس کو اسپیشل کیس میں الگ ہم نے ہر ایک میں ایڈ کر دیا ہے، بالکل سپریٹ، ریپیٹیشن نہیں ہے. سورہ نمبر 1 سورہ فاتحہ یہ سب میں پڑھی جاتی ہے. یہ دیکھیے، اب ہم نے نیچے سورہ نمبر 1 فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی. سورہ نمبر 1 بلیو سے ہے اس کے نیچے. یہ ہر ایک میں پڑھی جاتی ہے، ریپیٹ نہیں کیا ہم نے ریپیٹیشن کو، اس کو تو ہم نے بلیو میں الگ لکھ دیا. فجر نماز نمبر 1، فجر کے اندر قیام کتنے ہوتے ہیں؟ کھڑے ہونا 2. رکوع کتنے ہوتے ہیں؟ سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ 4. اس کے بعد تشہد التحیات جسے بیٹھ کے پڑھتے بیٹھنا 1. وہ فگر ہے فجر کے نیچے 2. نماز نمبر 1، صلاۃ نمبر، یہ ریڈ سے ہے. پھر کالے جو ہیں یہ ہے قیام، رکوع، سجود، تشہد. کھڑے ہونا 2 بار، رکوع 2 بار فجر کی نماز میں، سجدہ 4 بار، اور بیٹھ کر پڑھنا تشہد 1 بار. اب ظہر کی نماز میں آئے، نماز نمبر 2، کھڑے ہونا قیام 4 بار، 4 رکوع، 8 سجدے، 2 تشہد التحیات. عصر کی نماز میں نماز نمبر 3، نماز نمبر 3 کے اندر 4 قیام، 4 رکوع، ظہر کی طرح 4 4 8 2. مغرب میں چوتھی نماز 3 قیام، 3 بار کھڑے ہوئے، 3 بار رکوع کیا، 6 بار سجدہ کیا، 2 بار بیٹھے. عشاء کی نماز 5ویں، وہ ظہر اور عصر کی طرح 4 4 8 2. ان سب کے گیپ ختم کر دیجئے. یہ لائن جو ہے سورہ فاتحہ سب میں پڑھی جائے گی، اس کو ریپیٹیشن نہیں ہے، اس کو ایک بار لے لیا ہے. 1 کے ساتھ میں ان سب کو ہم نے گیپ ختم کر دیا. یہ گنتی جو ہے یہ پوری 19 سے ڈیوائڈ ہوتی ہے. یہ سسٹم ہمارے یہاں جو اہل قرآن کہلاتے ہیں، یہ ان کا بہت کنکلوسیو، بالکل آخری حتمی جواب ہے ان کی جو بھی انہوں نے غلط باتیں سمجھ لی ہیں. جن کو قرآن کا یقین نہیں ہے اس کے لیے تو وہ پورا تھا جو ابھی تک چلا کہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے. یہ حصہ خاص طور سے ان کا بہت آخری جواب ہے. جو اہل قرآن کہتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں حدیث کو کسی کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر نماز کیسے پڑھی جائے؟ قرآن شریف میں نہیں ہے. کتنے وقت کی پڑھی جائے؟ قرآن میں ڈیٹیل بہت کلیئر کٹ نہیں ہے، لوگوں کے اندازے ہیں، ان اندازوں میں فرق ہوتا ہے لوگوں کے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کتنی رکعت، کتنے وقت کی نمازیں ہیں، کس کس وقت پڑھی جائیں گی، وہ اس میں کتنی رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں کتنی بار کھڑے ہونا ہے، کتنے قیام ہیں، کتنے سجدے ہیں، کتنی بار بیٹھنا. یہ پروسیجر پورا انہوں نے دیا. اب یہ کنکلوسیولی آخری طور پر ثابت ہوتا ہے میتھمیٹیکلی کہ یہ ایسے ہی ٹھیک تھا، کوئی اور طریقہ نہیں تھا. یہ رکعتوں سمیت کتنی دفعہ کھڑے ہونا ہے، کتنی رکعتیں ہوں گی، وہ ہر دن میں کتنی ہوں گی، جمعے کو 4 کے بدلے 2 ہوں گی، کس نماز میں کتنے قیام آئیں گے، کتنے رکوع آئیں گے، اور اسی ترتیب سے. اگر آپ وہ ترتیب بدل دیں، یہ 2 2 4 1 یا 4 4 8 2 جو بلیک میں لکھے ہوئے ہیں، ان کی ترتیب کسی ایک کی بدل دیں تو پھر ڈیوائڈ نہیں ہوگا 19. جب سجدہ پہلے کر لیا، رکوع بعد کو کریں گے.
یہ اسی ترتیب سے رہے گا. اس ترتیب کو بدل کر اپنے پاس ٹرائی کر لیجئے. ان میں سے ایک جگہ بھی بدلیں گے تو ڈیوائڈ نہیں ہوگا. کسی ایک جگہ کچھ بھی بدلیں گے. یہ بہت آخری جواب ہے کہ اللہ نے وہ سسٹم اس کے اندر رکھا تھا کہ ہمیشہ کے لیے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ ایسے ہی ہے. 5 ہی وقت کی نمازیں ہیں. اہل قرآن میں سے کوئی کہتے ہیں کہ 3 وقت کی ہیں، کوئی کہتے ہیں 2 وقت کی ہیں، کوئی کہتے ہیں 1 وقت کی بھی نہیں ہے. 5 ہی وقت کی نمازیں ہیں. جو کہتے ہیں کہ ہیں وہ کہتے ہیں بس 2 رکعت ہیں ہر وقت کی. 2 رکعت نہیں ہے. مغرب کی 3 ہیں، فجر کی 2 ہیں، ظہر عصر و عشاء کی 4 ہی. پھر ترتیب بھی اس میں یہی ہے، کھڑے ہونے کی اور رکوع کی اور سجدے کی یہی ترتیب ہے. مغرب کی 3 ہی ہے اور ترتیب بھی یہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے بیٹھ جائیں گے اور پھر کھڑے ہوں گے، یا پہلے سجدہ کر لیں گے اور پھر رکوع کریں گے. وہ ترتیب بھی یہی ہے. تو یہ آخری طور پر کنکلوسیولی ثابت ہوتا ہے. ان لوگوں کا جواب ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور نمازوں کا انکار حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وہ سب فضول باتیں، حدیث ہم نہیں لینا چاہتے، ہمیں ہر بات قرآن سے مل جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں صلاۃ ہی نہیں. اللہ نے اتنا زبردست نظام اس کے اندر رکھا ہے کہ اسے کوئی کیلکولیٹر نہیں جوڑ سکتا، اسے کمپیوٹر بھی نہیں جوڑ سکتا. تو جس چیز کو کمپیوٹر بھی کیلکولیٹ نہیں کر پائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے بتائی تھی وہ آج ثابت ہوئی ہے، جسے کمپیوٹر بھی ایڈ نہیں کر سکتا، کیلکولیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بتائی تھی. تو یہ ان کا بالکل آخری جواب ہے. باقی تو بحثیں آپ کرتے رہیے، اور بحثوں میں بڑی گنجائش ہوتی ہے، دلیلوں کی، اس کی اس کی. مانتے نہیں ایک دوسرے کو. کہ میتھمیٹکس کے اندر، کیلکولیشنز کے اندر کچھ کسی طرح کا ادھر سے ادھر کسی ایک پوائنٹ کی، ایک نقطے کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ اتنا سیکیور سسٹم رکھا تھا یہ ثابت کرنے کا، یہ سیکیورٹی کے کوئی دنیا میں انکار ہی نہیں کر سکے. پھر بھی انکار کریں تو ان کی مرضی ہے، انکار کہ جیسے نہیں ماننا ہے نہیں مانے. تو دونوں باتوں کا جواب ہوا. یہ خالی نماز کا نہیں، ایک اصولی طور پر اس بات کا بھی جواب ہوا کہ حدیث کی آپ کو ضرورت ہے. قرآن سے آپ کو اصول ملیں گے، بہت سے اصول ایسے ہیں جس کی ڈیٹیل آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی. یہ صحیح ہے کہ بہت سی اس کے اندر غلط حدیثیں شامل ہو گئیں. ان حدیث کی کتابوں میں ہر ایک کو ایسے ہی مان لینا جیسے قرآن ہے، یہ ایک شدت تھی. اس شدت کی وجہ سے بات اس میں سے نکال کر دکھائے گی کہ یہ تو بہت بھیانک باتیں. تو کچھ لوگوں نے اس کے ریئیکشن میں ہر چیز کا انکار کر دیا اور انہوں نے کہا یہ سب خرافات. وہ اصل میں اس کے رد عمل میں آئے، یہ لوگ اس کے ریئیکشن میں آئے، اس شدت کے رد عمل میں، اس شدت کے ریئیکشن میں آئے یہ لوگ جو وجود میں آئے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہر حرف جو ان کتابوں میں ہے وہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ہے، ایسے ہی سچا ہے جیسے قرآن سچا ہے. قرآن جیسا سچا کچھ بھی نہیں ہے. ان میں غلطیوں کا نہ صرف امکان ہے بلکہ غلطیاں ہیں. ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں لیکن جو چیز قرآن سے ٹکراتی نہیں لیتے. تو اگر بیلنس ہوتا، یہ توازن ہوتا، وہ شدت نہیں اختیار کی گئی ہوتی تو پھر یہ لوگ نہیں ہوتے جو کہتے ہیں ہر چیز جھوٹی ہے، ہمارا حدیث کے نام پہ صرف سازش ہے. تو ایک طرف وہ شدت ہوئی، اس کے ریئیکشن میں یہ آیا اس لیے کہ اس کے اندر بہت ایسی باتیں ہیں کہ اگر میں آپ کو یہاں پر اس میں سے 5-6 سنا دوں زیادہ سیریس والی تو آپ سے سنی نہیں جائیں گی. تو وہ نہیں ہے ہر چیز. بعض میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام بخاری نے شامل کر دی تھی اس کے اندر، ممکن ہے کہ بعض چیزیں ان سے بھی بہت احتیاط کے باوجود غلطی ہو سکتی تھی، لیکن بات کو کچھ سازشیں ہوئی ہوں گی. کچھ لوگوں نے، اس وقت اتنا سیکیور زمانہ نہیں تھا کہ چیزیں شامل نہیں کی جا سکیں. یہ تو صرف قرآن کی حفاظت تب بھی نہیں تھا، لیکن وہ تو اللہ نے حفاظت کی، اس کی نہیں کر سکے. لیکن باقی اور چیزوں کی ایسی سیکیورٹی اور ایسی حفاظت کا انتظام نہیں تھا، اور وہ دور ایسا تھا کہ چیزیں داخل کی جا سکتی تھیں ان کے نام سے دوسروں نے کر دی. اب اسے ایک ایک حرف کو ہم ماننے کے ساتھ بخاری میں آ گیا تو اب یہ تو قرآن کی طرح ہے. خبردار اس کے بارے میں سوچنا بھی مت. اگر قرآن شریف سے کوئی ٹکراتی ہے، اگر ہماری بنیادی ایمانیات سے ٹکراتی ہے تو ہم نہیں لیں گے. تو اگر یہ بیلنس رہتا تو پھر یہ اہل قرآن نہیں ہوتے. تو یہ دونوں لوگ، یہ دونوں طریقے جو ہے یہ شدت والے غلط ہیں. اہل قرآن کی خالی اس بات کا جواب نہیں کہ نمازیں ہیں، انہوں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی. تو نمازیں ہیں خالی اتنا ہی نہیں، اسی ترتیب سے ہیں، اتنی ہی ہیں. رکعتوں کی ڈیٹیل یہی ہے، رکعتوں کی ترتیب یہی ہے. یہ تو سارا میتھمیٹیکل سسٹم میں رکھا تھا اللہ نے کہ آج ثابت ہو جائے، جسے کمپیوٹر بھی نہیں کیلکولیٹ کر سکتا، ایسے رکھا تھا. انسان نہیں کر سکتا سیٹنگ یہ.
اور آگے زمانے میں ثابت ہو. بات اتنی ہی نہیں ہے بلکہ اس سے یہ بھی فائنل ہو جاتی ہے بات کہ ہر چیز آپ کو قرآن سے نہیں ملے گی. قرآن سے کچھ اصول ایسے ملیں گے کہ جو اصول تو ہر حالت میں وہ لیے جائیں گے لیکن اس کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی. یہ بھی اس سے ہی ثابت ہوتی ہے فائنل بات. یہ ہمارا اس میں خالی اتنی سی چیز اور رہ گئی. یہ حصہ ختم ہو گیا، یہ میراکل. اب میں چیلنج والی بات کروں کہ آج اگر ہم کسی سے کہیں کہ ایک بک لکھنی ہے لٹریری، بہت اچھے ساہتک ادبی انداز میں ایک کتاب لکھنی ہے موسم پر. بڑے بڑے دنیا میں پڑھے ہیں ایسے ماہرین لٹریچر کے ایکسپرٹ کے ایسے لکھیں گے کہ پڑھ کے مزہ آئے، آدمی کھو جائے